والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب چھوئے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تمام رسولوں کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ اب اس کے بعد امت کے دو گروہ ہیں، کچھ تو ان انبیاء کی بات، رسولوں کی بات ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری، جو نہ ماننے والے ان کے لیے ڈر سنایا۔ اب اگر اسی پچھلی آیت کے دوسرے حصے میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، فمن آمن و اصلح، جو ایمان لایا، اللہ کی ذات پر مضبوط یقین ہوا، و اصلح، اور اپنے ظاہری باطنی تمام اعمال کی، کردار کی، سوچ فکر کی اصلاح کر لی، اس کی سوچ اور فکر کا مرکز اللہ کی ذات اور اس کی رضا بن گیا، تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ تو ہو گئی تبشیر جو رسولوں نے ایمان والوں کو دی۔ اب اس آیت میں جو ابھی تلاوت ہوئی ہے اس میں انذار ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہاں آیات میں تعمیم ہے، عموم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسانوں کے لیے 3 قسم کی آیات اتاری، تکوینی آیات، تنزیلی آیات اور تشریعی آیات۔ تکوینی آیات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا جہان بنایا ہے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین اور مختلف قسم کی مخلوقات، یہ سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر دلیل ہیں کہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کبھی اس میں سستی نہیں پڑی، کبھی اس میں کمی بیشی نہیں آئی، کبھی تاخیر نہیں ہوئی، اور ہر ایک چیز کو اس کے دائرے میں اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ تو یہ کوئی ایک ذات ہے جو انتہائی مضبوط اور قدرت والی ذات ہے، جو رازوں کو جاننے والی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تکوینی آیات، تکوینی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ اور تنزیلی آیات جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں وہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کے اور معارف کے سمندر سمو دیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ علوم اور معارف پر سے انسان کے لیے پردہ اٹھا دے، جتنی مقدار بھی اٹھائے، انسان حیران ہوتا چلا جاتا ہے کہ ایک ایک حرف اپنی جگہ پر ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے، کسی حرف کی کمی نہیں، کوئی حرف بے فائدہ نہیں، اور جس حرف کو جہاں رکھا گیا وہاں اس کی وہیں ضرورت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح جتنے معجزات ہیں انبیاء علیہم السلام کے پر اتارے اور جو نبوت کی دلیل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3000 سے زیادہ معجزات جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہیں۔ اور تیسری تشریعی آیات ہیں، جتنے احکام ہیں ہر حکم پر غور کریں تو وہ خیر سے بھرا ہوا ہے۔ تو تکوینی آیات ہوں یا تنزیلی آیات ہوں یا تشریعی آیات ہوں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ جو آدمی ان کا انکار کرتا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، انکار کرتا ہے، یمسہم العذاب، اس کو عذاب چھوتا ہے، بما کانوا یفسقون، جو اس نے فسق کیا۔ یہاں یمسو کا لفظ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا فصیح اور بلیغ ہے۔ مس کہتے ہیں ہاتھ لگانے کو، اور ہاتھ لگانا تو ایک زیرو کا کام ہے، انسان کا کام ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں فرمایا مسو، اس کو عذاب چھوتا ہے۔
اب عذاب تو زیرو نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور بلاغت کے یہاں سمندر سموئے ہیں کہ یہ جو کذب ہے یہ کئی طرح کا ہے۔ کذب یعنی ایمان کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی جھٹلا دیا، یہ توحید کو جھٹلا دیا، یہ تو شرک اور کفر ہے۔ اس پر جو عذاب آتا ہے وہ عذاب پکڑتا ہے، اور جو چیز پکڑے وہ بھی اولاً چھوتی ہے، ہاتھ لگاتی ہے پھر پکڑتی ہے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے، جس طرح پہلی قوموں کو، عاد کو اور سمود کو ہلاک کیا ہے۔ اور جو آیات کو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں جھٹلاتا، ایمانیات پر ہے لیکن آگے احکام کو جھٹلاتا ہے، جھٹلانے کا مطلب ہے چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی طرح سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، یہ جو گناہ ہے اس پر جو عذاب آتا ہے یہ بھی پکڑتا ہے، چھوتا ہے، لیکن اس صورت میں ہلاک نہیں کرتا۔ سب سے چھوٹا عذاب جو سب سے چھوٹی نافرمانی پر اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو، یہ جو عذاب ہے دل کو چھوتا ہے، یعنی دل کے اندر سے سکون نکل جاتا ہے، اور رات دن بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی انسان کے دل میں اترتی ہے، جو اسباب راحت اور آرام کے اسباب ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، عزت ہونے کے باوجود انسان کو سکون نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو اور احکام کو جھٹلانے کا نتیجہ ہے۔ یہی بات آگے فرمائی، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، یہ جو عذاب ان کو چھو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق کیا۔ فسق کے بڑے درجات ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں اس کی تحقیق بیان، فسق کس کو کہتے ہیں، تو عرب میں ایک بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں فاسقۃ النوا، جب کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال لی جائے، الگ کر لی جائے تو اس کو کہتے ہیں فاسقۃ النوا، کہ گٹھلی الگ ہو گئی۔ تو گویا فسق کا مطلب ہے خروج عن طاعت اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری سے نکلنا۔ تو یہ نکلنا اعلیٰ درجے کا بھی ہے، یعنی انتہائی نافرمانی میں چلے جانا، کفر اور شرک میں چلے جانا، اور ادنا درجے کا نکلنا بھی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی طرف سے انسان کی طرف کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے، اگر اس حکم کو بجا لائے تو یہ شریعت کے اندر ہے، اگر نہ بجا لائے تو یہ شریعت سے نکل رہا ہے۔ جب آدمی شریعت سے نکلتا ہے تو پھر وہاں فوراً اس کو عذاب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ادنا درجے کا نکلنا ہے تو ادنا درجے کا عذاب ہے، اعلیٰ درجے کا نکلنا ہے تو اس میں کفر اور شرک ہے، اس کے بارے میں دنیا میں بھی مصیبت میں، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الف لام میم سجدہ میں ذکر فرمائے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو لوگ فسق کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے دوبارہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اب ان کو کہا جائے گا تم چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ تو جھٹلانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کہا، اور فسق کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جانے کا اور ان کو نہ نکلنے دینے کا والا جو عذاب ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا فسق ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی جو کفر اور شرک کی صورت میں ہے۔ بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے بڑی تنبیہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کلی طور پر مکمل زندگی سنت کے اندر ڈال لیں، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے ہم نکلیں، کیونکہ نکلیں گے تو شیطان ہمیں اس طور پر نکالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس حکم سے نکلو گے تمہیں مزہ آئے گا، لذت آئے گی، سکون آئے گا، مال آئے گا، عزت ملے گی، تو یہ عنوان دے کر ہمیں احکام سے نکالتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نکلتا ہے پھر اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو عذاب چھوتا ہے، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ اپنی طاعت، اپنے رسول کی طاعت نصیب فرمائے۔ والذین، وہ لوگ، کذبوا، جو جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھوتا ہے، بما کانوا، اس وجہ سے، یفسقون، کہ انہوں نے فسق کیا۔